الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، آج کا موضوع بڑی توجہ سے سننے والا ہے. اگر آپ آغاز سے ابتدا سے متوجہ رہیں گے انشاءاللہ تو اس بات کی صحیح سمجھ آ پائے گی اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دین اسلام میں کاروبار کے حوالے سے باقاعدہ طور پر مکمل تعلیمات موجود ہیں. اسلام روپیہ پیسہ کمانا دولت کمانا اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمارے دین میں باقاعدہ طور پہ کاروبار کے حوالے سے تعلیم دی گئی ہے. رزق کیسے کمایا جائے، حلال طریقے کیا ہیں، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، باقاعدہ طور پہ ہمیں رزق میں اضافے کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طور طریقے سکھلائے گئے. وظائف موجود ہیں، عبادات موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہیں کہ کس طریقے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بات بڑی سمجھنے والی ہے. دنیاوی طور پہ یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے. ہر بندہ اپنے طور پہ رزق کمانے کے لیے دگ و دو کرتا ہے، کوشش کاوش کرتا ہے. کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی کسی کاروبار میں مشغول ہے. مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف مشاہد ہیں، نظریات ہیں کاروبار کے حوالے سے. میری بات انشاءاللہ امید ہے دنیاوی طور پہ بھی شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے. دنیاوی طور پہ کاروبار کی بہتری اور کاروبار کی کامیابی کے لیے جو دنیا بھر کے معروف کاروباری افراد ہیں، ان کے جو مشاہد ہیں، ان میں سے 3 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے. جس کاروبار میں 3 باتیں موجود ہوں وہ کاروبار کامیاب ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دنیاوی طور پہ اپنے موضوع کی طرف لے کے جانے سے پہلے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. آسان بیٹا، بڑی توجہ کے ساتھ. پہلی بات یاد رکھیں، اکیلے فرد کے مقابلے میں ٹیم ورک جب بھی ہوگا
معاملہ کاروبار کا ہو یا کسی بھی کام کا ہو، جس کام میں ٹیم ورک شامل ہوتا ہے نا، اس کام کے کامیابی کے چانسز بولے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ون مین شو ہو نا، عمومی طور پہ، وہ سیاست لے لیں، وہ کاروبار لے لیں، وہ گھریلو معاملات لے لیں، ڈکٹیٹرشپ جہاں پہ آ جائے نا، وہ ناکامی کی ایک مثال ہے۔ جہاں پہ بندہ ون مین شو بن جائے، ون ٹو آل بن جائے کہ میں ہی سارا کچھ اور میں نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو کامیابی مل بھی جائے تو اس کی لمٹ بڑی مخصوص سی ہوتی ہے، اس کی مدت بڑی مخصوص ہوتی ہے، کچھ عرصہ کے لیے کامیابی۔ میں آپ کو اوپنلی لفظوں میں کہتا ہوں، بندہ ختم تو کام ختم۔ اگر کہیں پہ ون مین شو چل رہا ہے، کوئی فرم ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، جس کو چلانے والا بیسک ہیڈ ایک ہے، مین بندہ وہ ہے، اور وہی سارا برڈن لے رہا ہے، وہی سب کچھ بارو کر رہا ہے، وہ یہاں پہ بھی کر رہا ہے، وہاں پہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، موت برحق ہے، آنی ہے۔ جب موت آئی، کاروبار بند، ون مین شو تھا، جو کر رہا تھا وہی نہیں رہا، تو کام کیسے؟ اور ہمارے ہاں اس کی مثالیں ہیں، آپ کے سیالکوٹ میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ مثالیں مل جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لمبے چوڑے بزنس ہوتے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی سٹرگلز ہوتی ہیں، بڑا بڑا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اوپر ون مین شو چل رہا ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہوتی ہے، بندہ جاتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پیچھے ہے ہی نہیں، ٹیم ورک ہی نہیں ہے، کوئی چلانے والا موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی وضاحت، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے حکم دیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کائنات کے سب سے سمجھدار، سب سے دانا، سب سے عقل مند انسان ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، آپ کے ارد گرد ہیں، ان سے مشاورت کر کے چلا کریں، ان سے مشورہ لیا کریں، ان سے پوچھا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپس میں ایک چیز پہ فیصلہ ہو جائے پھر اس کے اوپر کاربند ہو جائے، چل پڑے۔ لیکن ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کاروبار کا پہلا نقطہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میرے محترم تایا جان پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ، ابا جان رحمہ اللہ کو ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کاروبار میں، کام میں افراد کی ضرورت جتنی بڑھتی جائے اس کو بڑھاتے جاؤ۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اگر پیسے گننے کے لیے بندہ رکھنا پڑتا تو وہاں پہ بھی بندہ بٹھا دو، یعنی جتنا کام بڑھا سکتے ہو، بندے شامل ہوتے ہیں، بڑھاتے جاؤ، ان کی برکت ہی ان کی خیر ہے۔ جتنے ذہن ملتے جائیں گے، جتنے افراد ملتے، سٹرگل بڑھتی جائے گی۔ معروف مثال، گھر میں کمانے والا اکیلا باپ ہو، اس کی کمائی زیادہ ہوتی ہے، یا چار بیٹے ساتھ شامل ہو جائے تو کمائی بڑھ جاتی ہے نا آٹومیٹکلی۔ جتنے افراد آپ کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، ٹیم ورک بنتا جائے گا، کام مضبوط ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ توجہ رکھنی ہے، میں نے بھی اس کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے، اس کو بولنا نہیں۔ پہلا نقطہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ کبھی بھی ٹیم ورک، اس کا مقابلہ اکیلے فرد سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کاروبار اچھا کرنا ہے، کام اچھا کرنا اور بڑے پیمانے میں کرنا ہے تو ٹیم ورک زیادہ مضبوط ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کام وہ ہوتا ہے، کاروبار وہ ہوتا ہے جس میں بندہ خود محنت نہ بھی کر رہا ہو یا نہ کر پائے یا نہ کر سکے، کام چلتا رہے، وہ کام بہترین ہے۔ یہ کاروباری آپ کو گر دے رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ ایک بندہ جو صبح 8 بجے دکان کھولتا ہے، شام 5 بجے دکان بند کرتا ہے، میں کسی کے کام کو برا نہیں کہہ رہا، میں ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ صبح 8 بجے دکان کھولتا ہے، شام 5 بجے دکان بند کر دیتا ہے۔ دکان 5 بجے بند ہو گئی، دوبارہ کتنے بجے کھلنی ہے؟ صبح 8 بجے۔ 5 سے 8 کا جو وقفہ ہے، یہ کام چلے گا؟ بولیں، اس کی ارننگ کا کوئی ذریعہ، اس کی کمائی کا کوئی ذریعہ۔ اچھا، دوسرا بندہ ہے، اس کے کام کی صورتحال یہ ہے، وہ بزنس پہ ہو یا نہ ہو، اپنے ادارے میں ہو یا نہ ہو، دفتر میں موجود ہو یا نہ ہو، 24 گھنٹے اس کی ارننگ جاری ہے، 24 گھنٹے اس کی کلیکشن جاری ہے، 24 گھنٹے اس کا پیسہ سرکل کر رہا ہے۔ وہ ارننگ کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہے، اس کی افراد ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اس کی شاپس کھلی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، وہ آن لائن بزنس ہے وہ چل رہا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ارننگ اس کے غائب ہونے سے نہیں غائب ہوتی۔ کس کا نفع پڑے گا؟ 5 سے 8 والے کا یا جس کا 24 گھنٹے چل رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے، جس کا کام 24 گھنٹے چل رہا ہے، جو 24 گھنٹے ورکنگ میں، جس کو ارننگ 24 گھنٹے آ رہی ہے۔ معروف آپ کے، وہ میں نے بل گیٹس کا پڑھا تھا،
اس کے بارے میں. یہ میں آپ کو دنیاوی باتیں سمجھا رہا ہوں, ابھی اس کو انشاءاللہ میں دینی طور پہ آپ کو سمجھاؤں گا میں یہ باتیں کر کیوں رہا ہوں. میں نے اس کا پڑھا تھا, وہ کہتا تھا انویسٹمنٹ وہ نہیں ہوتی جو آپ کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر محنت کرتے ہیں اور پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور پھر پیسہ کماتے ہیں. کہتا تھا نہیں, بچت یہ نہیں ہوتی, انویسٹمنٹ یہ نہیں ہوتی. انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے آپ کام پہ موجود ہیں یا نہیں ہے, آپ کا پیسہ کما کے دے رہا ہے. بھائی جان سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کاروبار نہیں کر رہے, آپ کسی دوسرے کام میں مشغول ہیں, لیکن آپ کا پیسہ ایسی جگہ پہ لگا ہے جو آپ کو مستقل لرننگ دے رہا ہے, جو آپ کو مستقل. اصل کام یہ ہے, آپ بیمار ہو گئے کام رک گیا, آپ کہیں مصروف ہو گئے شادی ہو گئی دکان بند ہے تو کام رک گیا. نہیں, یہ اصل کاروبار نہیں. کاروبار اصل وہ ہے آپ کی غیر موجودگی میں بھی جو بولنے چلتا رہے, آپ کو انویسٹمنٹ دیتا رہے. دو باتیں ہو گئی ہیں. تیسرا نقطہ, اور جب سے سب سے قیمتی نقطہ, کاروبار وہ ہوتا ہے, کام وہ ہوتا ہے بندہ موت مقرر سارا معاملہ ہے, دنیا سے چلا جائے. پہلی بات تھی ون مین شو کی اور ٹیم ورک کی. دوسری بات تھی بندہ موجود ہو نہ ہو ارننگ آ رہی ہو. تیسری بات ہے بندہ دنیا سے چلا جائے, اس کے چلنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد, رخصت ہو جانے کے بعد بھی پیچھے ایسا سرکل بنا آ جائے, اس کے جانے کے بعد فیکٹری کو تالا نہ لگے. اصل کام یہ ہوتا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں, بڑی مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں اولاد نہ اہل نکل آئی, نہ لائق نکل آئی, نہ کمی نکل آئی, یا پیچھے وارث کوئی ایسا تیار نہیں کر کے گیا, کوئی پیچھے ایسی سٹرگل نہیں چھوڑ کے گیا, پیچھے ایسا سسٹم نہیں بنا کے گیا جو اس کے کام کو رننگ دیتا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, باپ کے جانے کے بعد اولاد نہ اہل نکل آئی تو کام بند ہو جاتا ہے. اس نے محنت ہی نہیں کی, وہ کاروبار پہ اتنا مصروف رہا, کھپتا رہا. عموماً کچھ کام ایسے, ڈاکٹر نظر آتا ہے ایسے, باپ کی سروس بڑی ہے, باپ کا نام بڑا ہے. معذرت کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خود باپ نے بڑا اپنا بزنس چلایا, بڑی اس نے سروس کی, بڑا اس کا نام تھا, بڑا وہ اسپیشلسٹ مشہور تھا. مر گیا تو بیٹے کو کوئی فائدہ؟ بولیں کیا بیٹا اس کی سیٹ پہ بیٹھ سکے گا؟ ہاں, اگر وہ اپنے بیٹے کو اس اہل بنائے, اپنے بیٹے کو بھی اتنا ہی پڑھائے, اپنے بیٹے کو بھی اس قابل بنائے, اس لائق فائق بنائے کہ یہ باپ دنیا سے چلا بھی جائے, اس کا بیٹا اس کی سیٹ سنبھالے, پھر کام ہے. اگر ایسا نہیں تو کام ناکام ہے. فلاں پہ اس نے اپنی زندگی دنیاوی طور پہ اس نے ضائع کر دیا, اس نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا, اپنی زندگی میں خود فائدہ اٹھا گیا, پیچھے والوں کے لیے فائدے نہیں چھوڑ کے گیا. اصل کام, ہم انگریزوں کی مثال دیتے ہیں نا, انگریز 100 سالہ سسٹم سوچ کے چلتے تھے. آج تک ہمارے علاقے میں بھی موجود ہیں, آپ کے یہاں بھی بلڈنگز ہوں گے, ایسے ریلوے اسٹیشنز ہوں گے, ایسے پل ہوں گے جو انگریز بنا گئے ہیں. اب ان کی مدت ختم ہو چکی ہے, ہزارہا دفعہ وارننگز مل چکی ہیں, یہ کسی بھی وقت گرے گا, یہاں پہ تباہی مچے گی, اور ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے نا, ہم ان کو ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے. لیکن وہ چلتے تھے 100 سالہ تاریخ پہ, جو چیز چلاتے تھے, جو چیز بناتے تھے, اس ذہن سے بناتے تھے ہم رہے نہ رہے, آنے والی نسلوں کے لیے چیز موجود رہے, فائدہ موجود رہے. بزنس بھی وہی ہوتا ہے, آپ موجود نہ رہے فائدہ پہنچتا رہے, آپ رہے نہ رہے نفع پہنچتا رہے, کاروبار چلتا رہے, مستقل چلتا. اب توجہ کیجئے گا, یہ باتیں میں آپ کو پتہ کیوں سمجھا رہا ہوں, یہ منبر رسول ہے. میں یہاں پہ بزنس سمجھانے نہیں آتا, میں یہاں پہ آپ کو کاروباری ٹریننگ دینے نہیں آتا. میں اصل میں یہ بات پتہ کیوں کر رہا ہوں, میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی آخرت کے حوالے سے سوچ کیا ہے, ہمیں جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولنے کس کس کو چاہیے, ہاتھ کھڑا کریں. چاہیے, سب کو جنت چاہیے. ان تینوں اصولوں کو اس پہ لاگو کرنا ہے, جنت پہ. بڑی توجہ کے ساتھ, 3 اصول یاد ہے نا, 3 باتیں یاد ہے نا, ان تینوں اصولوں کو اپنی اصل کمائی جنت پہ لاگو کرے. جنت کمانے کے لیے پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا تھا, کاروبار کا بہترین اصول وہ ہوتا ہے جس میں ون مین شو نہ ہو. کیا ہو؟ بولیں سارے, ٹیم ورک ہو. ایک اکیلا بندہ اپنی ذات میں کوشش کر رہا ہے کہ میں نے جنت کمانی ہے, میں نے جنت میں جانا ہے, میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے. جنت میں جانے کا موازنہ کیا, پیمانہ کیا ہے؟ نیکیاں. بولیں نیکیاں ہوں گی, اعمال تلیں گے, ترازو میں رکھے جائیں گے, ان کے مطابق ہوگا نا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن ثقلت موازینہ فاولئک فی جہنم. واضح معاملہ ہے نا, اعمال تولے جائیں گے, جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کہاں جائے گا, جس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کہاں جائے گا.
رحمت اللہ کی ہوگی، وہ ایک علیحدہ سیپریٹ معاملہ ہے، لیکن بیسک ہمارے سامنے ایک پیمانہ تو مقرر کیا گیا نا بھائی، جتنی آپ کی نیکیاں ہوں گی اتنے آپ کی جنت میں جانے کے چانسز بڑھیں گے، اتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ایک اکیلا بندہ جنت کو خود اپنے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اکیلا ون مین شو ہے۔ ایک بندہ، اس کے ساتھ 10 بندے مل کے اس کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ اکیلا کوشش کر رہا ہے، یہ اکیلا نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اکیلا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، یہ اکیلا صدقہ و خیرات کر رہا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایک بندہ، اس کے پیچھے ٹیم ورک ہے، 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، 30 بندے ہیں، 50 بندے ہیں، اور ان سب کی کوشش یہ ہے یہ جنت میں چلا جائے۔ کس کے جنت میں جانے کے چانسز زیادہ ہوں گے؟ جس کے ساتھ 10 ہیں، جس کے کھاتے میں 20 افراد کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کے جانے کے چانسز زیادہ ہیں جس کے کھاتے میں اکیلی اپنی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ سادہ سی بات ہے نا قاری صاحب، معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک اکیلا بندہ، اس کے کھاتے میں صرف اس کی نیکیاں ہیں، ایک بندہ اس کے کھاتے میں 20 لوگوں کی نیکیاں شامل ہو رہی ہیں، جنت میں جانے کے چانسز کس کے زیادہ ہیں؟ 20 نیکیوں والے۔ تو میں اور آپ وہ 20 نیکیوں والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم 50 نیکیوں۔ طریقہ کیا ہے بننے کا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، نیک کام کی طرف لے کے آتا ہے، جتنا اجر اللہ نیکی کرنے والے کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر و ثواب اللہ کہنے والے کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھی، میرے کھاتے میں میری نماز لکھی گئی، میں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ 27 گنا لکھی گئی، یہ تو معاملہ میرا تھا۔ میں اپنے ساتھ گھر سے نکلا، میں نے بھائی کو کہا یار آؤ نماز پڑھے، گھر میں بھی تو بیٹھے ہو نا، ٹائم ویسٹ ہی کر رہے ہو، تو چلتے ہیں، چل کے نماز پڑھا تھا۔ میں نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو چلو چلے۔ میں نے اہلیہ کو کہا، اپنی بیگم کو کہا نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو آواز دی، پتر نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ میں باہر نکلا، میں نے ہمسائے کو دیکھا، میں نے کہا بھائی جان اذان ہو گئی، آ جائیں چلیں۔ میں دکان پہ تھا، میں نے ساتھ والے دکان والے کو کہا چلے آئیں جی، یہاں پہ بھی تو بیٹھے ہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، چلے چلتے ہیں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ میں نے اپنے ملازم کو کہا چل یار اٹھ اٹھ، بڑا تو نے بزنس کر لیا، بڑا تو نے کما لیا، چل چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں باہر نکلا، مجھے رستے میں کوئی شخص ملا، میں نے سلام دعا لی اور میں نے کہا چل یار آجا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ میں مسجد میں پہنچا، میرے ساتھ 2 4 8 10 بندے مل کے آگے، ان سب کی نیکیوں کا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اکیلے میں نے آنا تھا، میرے کھاتے میں میری نماز لکھی جانی تھی، میرے ساتھ 5 بندے آگے، 7 بندے آگے، یا میرے کہنے پہ، میری دعوت دینے پہ 5 7 افراد نے نماز پڑھ لی، ان سب کی نماز کا جواب میرے کھاتے پہ۔ وزن ہونے ہیں، نیکیاں تلنی ہیں۔ اب جس کی اکیلے کی نماز تل رہی ہے اس کی نیکیاں زیادہ، یا جس کے ساتھ 7 بندوں کی نیکیاں تل رہی ہیں اس کی نیکیاں زیادہ؟ تو ٹیم ورک کا فائدہ ہوا، بولیں ٹیم ورک فائدہ دے گا تو بھائی کرتے کیوں نہیں محنت؟ کیوں اکیلے اپنی ذات کو کھپا رہے؟ اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہی ہے نا، اللہ کی جنت میں جانا ہے نا، مقصد تو یہی ہے نا، اسٹرگل تو یہی ہے نا، ٹارگٹ یہ ہے۔ بعض صوفی قسم کے لوگ یہ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں جنت میں جانے کے لیے ہم کوشش کریں، میں فضول جھوٹ بکواس کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جنت کا لالچ دیا، اللہ نے ہمیں جنت کی نعمتوں کا بتلایا، اللہ نے ہمیں جنت کے بارے میں سارا کچھ ایک ایک چیز بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ کہ ان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ یہ جنت کیوں؟ جنت جہنم کا عذاب، اس سے جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کی خواہش پیدا کرنے کی۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا ٹارگٹ جنت میں جانا ہے، اس کے لیے اکیلا میں سٹرگل کروں گا، اس سے 1000 گنا بہتر میرے ساتھ 5 7 بندے مل کے سٹرگل۔ اور طریقہ یہ ہے، نیکی اکیلے نہ کریں، کسی دوست کو دعوت دے لیں، کسی کو ساتھ ملائیں، کسی کو ساتھ لے کے آئیں، خرچ کرنے لگے، دوست کو کال کریں یار یہ فلاں بندہ غریب ہے، فلاں بندہ معذور ہے، فلاں بندہ مجبور ہے، یار اس کی ہیلپ کرنی ہے، اتنے میں دے رہا ہوں بھائی، اتنے ساتھ تم دے دو، وہ دے گا، اجر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی بندے کو قائل کریں یار حج کا سیزن آ رہا ہے بھائی، جاؤ، اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا، طاقت دی، نکلو فرصت نکالو، جاؤ حج کے لیے جاؤ۔ حدیث کے مطابق حج کرنے وہ جائے گا، یہاں بیٹھے آپ کے گناہ یوں پاک صاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جیسے آپ کی ماں نے آپ کو آج جنم دیا؟ ہوں گے نا۔ یہ تبلیغ ہے، یہ ٹیم ورک ہے۔ اکیلے محنت نہ کریں، اکیلے کوشش نہ کریں، اکیلے اسٹرگل نہ کریں،
ٹیم بنائیں، اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کریں جو نیکیاں کریں اور فائدہ آپ کو ملے. کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بعد انشاءاللہ. دوسری بات میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، کاروبار کامیاب وہ ہوتا ہے، بزنس اصل وہ ہوتا ہے جس میں بندہ خود محنت کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، نیکی کرنے والے کا اجر آپ کو ملتا رہے. کام وہ ہوتا ہے خود کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ارننگ ہوتی رہے. تو نیکیوں میں ایک بندہ کسی کو دعوت دے دیتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے، بہن کو بٹھاتا ہے، بھائی کو بٹھاتا ہے، ماں کو بٹھاتا ہے، باپ کو بٹھاتا ہے. ضرورت ہے اب تو ضرورت ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی، سمجھاتا ہے، اچھے معاملات کی تلقین کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے، تہجد کی تلقین کر دیتا ہے. کہتا ہے بڑا فائدہ ہے اس نماز کا، بڑا ذکر ہے اس کا، بڑی فضیلت ہے اس کا. کسی بھی نیکی پہ قائل کرتا ہے، کسی بھی نیکی پہ فاعل بناتا ہے. اب اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ بیمار ہو جاتا ہے، اس نے اپنے دوستوں کو قائل کیا ہوا، گروپ بنایا ہوا 5 بندوں کا 7 بندوں کا واٹس ایپ گروپ ہے، یار میں روزانہ تمہیں فجر کے وقت اٹھا دیا کروں گا، میں بیل دے دیا کروں. یہ بیمار ہے، یہ نہیں جا سکتا. یہ اپنے دوستوں کو بیل کرتا، بھائی میری تو طبیعت ناساز ہے، میں نہیں پہنچ پا. یار تم لوگ تو پہنچو. وہ پہنچیں گے، اس کو نماز کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بول لیں ان 5 کی نمازوں کا ثواب اسے ملے گا. اس نے کسی کو قرآن کریم پڑھنے پہ قائل کر لیا، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اہلیہ کو، بھائی کو، دوست کو، کسی کو. خود یہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، خود یہ شادی بیاہ میں مشغول ہے، خود یہ کسی بھی مصروفیت میں ہے. اس کے قائل کرنے پہ، اس کے کہنے پہ اگر کسی نے قرآن کھولا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہ یہاں پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اجر و ثواب کہنے والے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ تو ارننگ تو یہ ہے، بزنس تو یہ ہے، فائدہ تو یہ ہے. لوگوں کو نیکی کی طرف لگا کے جائیں، لوگوں کو نیکی کی طرف قائل کریں، لوگوں کو نیکی پہ مائل کریں، تاکہ آپ کو اگر توفیق نہیں بھی مل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں مسئلہ سمجھاتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر ایک ہوتا ہے. تیر کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. چلانے والا اس کو ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے 3 لوگوں کی بخشش فرما کے ان کو جنت عطا کرتے ہیں، ان کو اجر ثواب دیتے ہیں. فرمایا پہلا بندہ وہ جو تیر کو بناتا ہے، جو تیر کو تیار کرتا ہے. دوسرا بندہ وہ جو خرید کو اس کو مجاہد کے حوالے کرتا ہے. مجاہد کے پاس خود کیپیسٹی نہیں، نہ بنانے کی نہ خریدنے کی، ہاں اللہ نے اس کو چلانے کی شرکت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ وہ جو اس کو چلاتا ہے. اللہ تینوں کو اجر عطا کرتے ہیں، اللہ تینوں کو ثواب دیتے ہیں. جس نے بنایا، جس نے خریدا، جس نے چلایا، ان تینوں کو اجر ملتا ہے. بھائی آپ دعوت دیں، آپ لوگوں کو قائل کریں، آپ لوگوں کو مائل کریں، دین کی طرف لے کے آئیں. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے کسی معاملے میں مشغول ہیں، آپ کی وجہ سے وہ نیکی کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ کے سمجھانے پہ انہوں نے برائی کو چھوڑ دیا، آپ کے سمجھانے پہ انہوں نے نیکی کی راہ کو اپنا لیا، آپ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا کہ نہیں ملتا رہے گا؟ بزنس تو یہ ہوا نا. سمجھ آ گیا دوسرا نقطہ؟ تیسرا نقطہ میں نے سمجھایا تھا، بزنس وہ ہوتا بندہ مر بھی جائے کام بولے. حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. ہاں 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نامہ اعمال کھلتا ہے اور دوبارہ اندراج ہوتا ہے. پوچھا گا کیا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، خیر مانگے، نامہ اعمال دوبارہ کھلتا ہے، ان کی دعا تحریر ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم تھا اس کے پاس، ایسا علم تھا اس کے پاس جو لوگوں کو فائدہ دے سکتا تھا. یہ وہ علم لوگوں میں منتقل کر کے جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کو فائدہ ہوگا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، نیکی کی راہ کو چلا گیا، نیک بات کی دعوت اور تبلیغ دے گیا، نیکی کا ایک ذریعہ. مسجد ہے، مسجد کی تعمیر کا آغاز کر گیا، اس کے پیچھے سے وہ تعمیر مکمل ہو رہی ہے. جب تک وہ مکمل ہوگی، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو ثواب مرنے والے کو. تو بھائی بزنس تو یہ ہوا نا، اصل فائدہ تو یہ ہوا. ایک بندہ مر گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، یہ زیادہ فائدہ مند ہے یا ایک بندہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی تا قیامت اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے؟ جنت میں جانے کے چانسز کس کے زیادہ ہیں؟ جس کی نیکیاں تا قیامت لکھی جا رہی ہیں، جس کے جانے کے بعد بھی اجر مستقل مل رہے ہیں، نیکیاں مستقل مل رہی ہیں. اور بھائی یہ کام کرو،
اگر جنت کی خواہش ہے، اگر جنت کی فکر ہے، اگر جنت کی سوچ ہے، اپنی زندگی میں ایسے پودے لگا کے جاؤ، اپنی زندگی میں ایسے کام کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں ایسے صدقہ جاریہ کر کے جاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دے کے، دین کی تبلیغ دے کے ایسی راہوں پہ چلا کے جاؤ، اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ کے جاؤ، آپ چلے بھی جاؤ، نیکی جاری رہے، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا میں آج تک ہم مسلمان جتنی نیکیاں کر رہے ہیں ان کا ثواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ بولیں، مل رہا۔ دین کی تبلیغ انہوں نے دی، دین کی تعلیم انہوں نے سکھایا، انہوں نے سارا اجر و ثواب و برابر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے۔ قابیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تک اگر کوئی بندہ قتل ہوتا ہے اس کے قتل میں قابیل کو برابر گناہ کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ابتدا کی تھی قتل کی، اس نے گناہ کی ابتدا۔ اور بھائیو اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں جاری کر کے جاؤ، ایسے کام کر کے جاؤ، ایسے پروجیکٹ شروع کر جاؤ، ایسے معاملے بنا جاؤ، ایسی سرکل بنا جاؤ، چین بنا جاؤ، آپ دنیا میں رہو یا نہ رہو نیکی چلتی رہے، خیر چلتی رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے جاؤ، نماز کی دعوت دے جاؤ، قرآن کی دعوت۔ اور اللہ کی قسم آخری بات، ہمارا وقت مکمل ہو گیا، مجھے شکایت ملی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیپ بھی بچ گئی، میں زیادہ لیٹ نہیں کروں گا، صرف آدھے منٹ اور پھر بات مکمل۔ لوگ ذہن یہ رکھتے ہیں، سوچ یہ رکھتے ہیں، او نہیں یہ تو صدقہ ایسا کر جانا جو تا قیامت چلتا رہے، یہ تو امیر لوگوں کا کام۔ اور نہیں بھائی، مسجد بن رہی ہے، جس کی 5 روپے کی اینٹ، 9 روپے کی اینٹ، چودھری صاحب 10 روپے 12 روپے ہے ریٹ اس وقت، جتنا بھی ہے، ایک اینٹ لگ گئی، جب تک وہ اینٹ مسجد میں موجود ہے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں دین کی تبلیغ وہ بندہ کرے، نہیں جس کو بڑی حدیثیں یاد ہے، قرآن کریم کی بڑی آیات یاد ہے، یہ خوش اسلوبی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اس کے فخر کی بات، اس کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھ دی۔ لیکن ایک عام فہم بندہ، اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے، وہ کسی ساتھی کو نماز کی تلقین کر دیتا ہے، اس کی تلقین پہ نماز ادا ہونا شروع کی، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو نماز کی اہمیت کا ہمیں نہیں پتا، ہمیں نماز کی ضرورت کا نہیں قائل کریں جو آپ کو علم ہے، جتنا آپ کو علم ہے، ضروری نہیں کہ ڈگری ہو، ضروری نہیں کہ 7 سال مدرسے میں لگے ہو، نہیں، جتنی تبلیغ آپ کے پاس موجود ہے، جتنی تعلیم آپ کے پاس، مسجد میں خود آ گئے، جمعہ ادا کرنے خود آ گئے، نماز پڑھنے خود آ گئے، قرآن کریم کی تلاوت خود کر لی، لوگوں کو قائل کر، کسی کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہ لگا دے، یہی کہہ دے بھائی چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھ لیا کرو یار، فارغ اوقات میں ایسے ویسے یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہو یار، ذکر اذکار کر لیا کرو، اپنی زبان کو نیکی کی طرف، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اجر و ثواب آپ کریں گے عمل سارے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، لازمی یہ کام اپنا ہے۔ اگر جنت چاہتے ہیں ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اکیلے ورک نہ کریں، جنت کو پانے کے لیے ٹیم ورک کریں، لازمی طور پہ اکیلے ورک نہیں کرنا، اکیلے جنت کمانے کی فکر نہیں کرنی، اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرنا ہے، ایسی پلاننگ کر جائیں آپ اگر نیکی کے کام میں مشغول نہیں بھی، لوگوں کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ ملتا رہے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مالک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی گئیں۔ نیکی کرنے کی سوچ اور فکر جب بھی آئے، کوشش یہ کریں لوگوں کو اپنے ساتھ نیکی میں شامل کریں۔ اکیلے جنت کمانے کی بجائے لوگوں کو اگر آپ ساتھ شامل کریں گے، ان کی نیکیاں بھی آپ کے کھاتے میں آئیں گی، ان کے اجر و ثواب بھی آپ کے کھاتے میں آئیں گے۔ آپ نیکی نہ بھی کر پا رہے ہوں گے، اگر آپ کی تبلیغ میں لوگ نیکی کر رہے ہوں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے لیکن نیکی کی جو ابتدا آپ کر جائیں گے، جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ کوشش کریں، اس بات کو اپنائیں، دعوت دیا کریں، نیکی کی تبلیغ کیا کریں، لوگوں کو قائل کیا کریں، خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف قائل و فائل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریشانی کی ایک ساتھی نے دعا کی ہے کہ کسی بندے نے پیسے لی اور تنگ کر رہا ہے، دعا کرے جی ہمارے پیسے واپس کر دیا، جو سامان اس نے تیار کرنے کا کہا وہ تیار کر دے۔
اللہ جو لوگ جن جن معاملات میں پریشان ہیں سب کے لیے آسانی والے، خیر والے، رحم اور رحمت والے معاملے فرمائے۔ ایک ساتھی نے درخواست کی ہے 5 سال کی بیٹی اور گردے کی بیماری کا شکار، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی بیٹی کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے، پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، ہمارے جو مسائل ہیں جو الجھنیں اللہ سب کو بہترین طریقے سے حل فرمائے، مقروضوں کے قرض اتارنے کے اللہ بہترین صورت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہاں اپیل ہے جی مسجد کے لیے، آپ لوگوں کے سامنے رکھوا ہوا یہ سارا معاملہ یہ چل رہا ہے، اللہ کا رب ہاں شکر، امید بھی انشاءاللہ ایک آدھے جمعے میں وہاں پہ شفٹ ہونے والے ہیں، تو لازمی یہ کوشش کریں، میں نے جس طرح بھی جمعے میں بھی کہا ہے، ایک اینٹ کے پیسے دے دیں، ایک بوری سیمنٹ کے پیسے دے دیں، جتنے کی بھی آتی ہے 500-700 کی بوری، وہ جب تک یہ گھر اللہ کا تعمیر رہے گا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ کریں گے تعاون انشاءاللہ، لازمی اپنے نام کا مسجد میں حصہ ڈال کے جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی مسجد بنی رہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت رہے گی اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ضرور خرچ کر کے جائیں، ضرور اس کے ساتھ تعاون کر کے جائیں، اللہ آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔